امریکہ اور ایران میں جو کشیدگی چل رہی ہے، امریکہ نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو جو قتل کیا گیا، ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور امریکہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم اہم مقامات کو نشانہ بنائیں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہوں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں بھائی، ایک وہ اپنا انڈیا میں بیٹھا ہے مودی، اور مودی کا پارٹ 2 بیٹھا ہے یہ ٹرمپ. یہ ایک بزنس مین تھا نا، ایک کاروباری بندہ ہے، اس کی سوچ سمجھ کوئی نہیں، اس کے اندر بھی جذبے کی سیاست نہیں، نہ مودی کے اندر ہے نہ ٹرمپ کے اندر ہے. اب خواہ مخواہ ایران پہ اس نے حملہ کر دیا اور جنرل سلمان مار دیا. وہ بھی بہترین ایک مرد مجاہد تھا جس نے اپنی قوم میں امن لایا ہوا تھا نا. ایران کا تو وہ جنرل تھا. میں کہتا ہوں ایمان سے، اگر میں ہوتا نا جنرل باجوہ کی جگہ پہ، اگر میں اب چیف آف آرمی سٹاف ہوتا نا پاکستان کا، تو میں ایران کے ساتھ مل کے امریکہ پہ حملہ کرتا. مرنا ہے نا، مرنا کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے نا. وہ ٹیپو سلطان والا ایک قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا گھٹ گھٹ کے ہم جو ہے نا غلاموں کی طرح جی رہے ہیں. یہ انڈیا بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایران ٹارگٹ نہیں ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ٹارگٹ پاکستان ہے. اور یہ ہم کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے آپس میں بھی ہو رہی ہیں. ہم جب بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، جو ہماری میٹنگیں چلتی ہیں، اس میں یہی بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ اب پہلے ٹارگٹ تھا افغانستان، پھر ہماری زمین استعمال کی گئی. ٹھیک ہے جی، مشرف صاحب کو اللہ صحت دے، انہوں نے جو زمین دے دی ہماری جناب، اس مقصد کے لیے دی ہے کہ کوئی امن ہوگا. وہ تو نہیں پتا کہ امریکہ نے اپنے مقاصد پورے کرنے تھے، انہوں نے بیس بنائے ہیں جناب. وہ کیا ہوا، اب افغانستان بھی ہمارے خلاف ہو گیا تھا. ابھی تک افغانی ہمارے پاس رہتے ہیں نا، ہمارے پٹھان بھائی مسلمان ہیں، پر ان کے دل میں یہی ہے کہ ہم پہ حملہ کرانے والا پاکستان ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زمین دی ہے. پر ہمارا لیڈر عمران خان کی یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ ہم نے پرائی جنگ میں، پرائی آگ میں نہیں پڑنا. اب حتیٰ کہ امریکہ نے یہ بھی بولا، ٹرمپ نے باجوہ صاحب کو یہ میرے خیال پیغام بھجوایا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بیس بنانے دو، آپ ہمیں اپنی زمین دو. اب کیا ہم اب ایران میں مسلمان ہیں نا، اب ہم اپنے مسلمانوں پہ پھر حملہ کروائیں. پہلے ہم نے ایک غلطی کی افغانستان والی، اب دوسری غلطی یہ ایران والی کریں. بھائی امریکہ کی مجھے یہ بتائیں، امریکہ کے اندر کون سا کیڑا، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ اب مودی نے ایک مسئلہ کیا ہے نا. ڈی جی ایس پی آر نے اس کا جواب دے دیا کہ ہم پاک سرزمین کو کسی بھی جنگ یا کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ماشاء اللہ جی، میں تو پہلے ہی اپنے پاک آرمی اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہوں. اور ہمارے میجر جنرل آصف غور صاحب تو واقعی ایک شعر ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شعر دہاڑتا ہے اور دل اور جذبے سے بات کر. ماشاء اللہ میں پاک فوج کے اس ترجمان پر تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. جنرل آصف باجوہ صاحب ہیں یا میجر جنرل ہمارے ہیں نا، وہ تو ہماری پاکستان کی شان ہے. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اپنے ادارے کی عزت اور ہمیں اپنے پاکستان کا وقار سب سے زیادہ، وہ پہلے ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمیں اپنی عوام کی، ہمیں اپنے ادارے کی اور اپنے پاکستان کی عزت اور وقار کا پتہ ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ایٹمی جو طاقت ہے، جو ایٹمی اثاثہ ہے، اور ہماری عوام کے اوپر جو یہ فوج ہے نا، وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہ ایک سچے جذبے والوں کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب مقصد یہ ہے سمجھنے کا کہ نہ مودی کو سمجھ آ رہی ہے. اب وہ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے نا، کشمیر میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا ہوا، اسے جیت حاصل ہوئی ہے؟ نہیں. کرفیو ہے، بازار بند ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے کھا پی رہے ہیں، کیسے وہ زندہ ہے؟ وہ اللہ پاک، اللہ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، انڈیا، اسرائیل، امریکہ، یہ یورپی جتنے بھی ہیں نا، انتہا پسند ہیں. یہ انتہا پسند ہے. جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے نا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان کا. پاکستان کے ساتھ ایمان کی طاقت ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہے، سچا ہے مسلمان. جو مسلمان جہاں بھی ہے، بات پاکستانی کی نہیں ہو رہی. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کسی کا جمہوری حق جو ہے نا، وہ کیوں چھینا جائے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں، جو ایران کے انہوں نے اہم مقامات پر نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، اور ان اہم مقامات میں سب سے اہم مقام تھا حضرت امام حسین کا روزہ نا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہی کہتا ہوں بھائی، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا روزہ ہے، کربلا ہے، وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کا جذبہ ہے. وہاں پہ کہنے کا مقصد وہیں پہ آ جاتا ہے کہ یہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو، امریکہ، یہ صرف کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے اللہ پاک کا سایہ ہے نا، اللہ موجود ہے نا، اسی کی حکومت ہوتی ہے، اسی کی پاور ہوتی ہے نا. ایک منٹ اور سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کہ اگر سیلاب آ جائے، سونامی آیا تھا نا، جاپان کا کیا حال ہوا تھا، کیا بلڈنگیں، کہاں گڑیاں کدھر گئیں. پر انسان کی جو ہے نا، وہ سمجھ نہیں، عقل بوجھ اتنی نہیں نا. دراصل وہ اپنے ٹینک پہ اپنے اسلحے، وہ کہتے ہیں جو میں نے 2.5 کھرب کا جو اسلحہ تیار کیا ہوا ہے، جو 250 کھرب ڈالر یہ پونڈوں کے میں نے ٹینک بنائے ہوئے ہیں، جہاز بنائے ہوئے ہیں، اسلحے بنائے ہوئے ہیں نا. تو اللہ کی جو لاٹھی ہے نا، وہ بے آواز ہے، وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. جس کا کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہے، تو اس کا اللہ ہوتا ہے.
تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ اپنے اللہ کے اوپر ہے. ہم نے مرنا ہے نا, کل مرنا ہے, آج مر جائیں گے. ٹیپو سلطان والی بات کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے نا شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہے. یہ مودی کو, ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آتی نا یہ بات. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے, وہ حملہ کر ہی نہیں سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کی ہوئی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی, اپنے پیارے رسول جتنے بھی ہمارے ہیں, روضہ رسول ہے, اور جتنے بھی ہمارے پیر فقیر جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں نا, ان کے مزارات کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام ہے. ہماری فوج کا ہمارا کام نہیں ہے. ہماری جان, سب کی جان اس کے قبضے میں ہے. چرندے پرندے, انسان ہے, حیوان ہے. یہ امریکہ, اسرائیل, مودی, ٹرمپ, یہ کچھ بھی نہیں کا ایک دن پتہ ہی نہیں, ابھی خبر آ جائے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹرمپ ابھی مر جائے گا, کہاں گیا اس کا 250 ارب خرب کا وہ اسلحہ کدھر گیا. مودی کا بھی ابھی کچھ قبض ہو جائے نا, مودی کو سمجھ آ گئی, اس کا کھانا پینا نکلنا ہی بند ہو جائے تو مودی مر جائے گا. ٹھیک ہے, مودی کا اسلحہ کدھر جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹرمپ کو کچھ ہو جاتا ہے, ٹرمپ کو ابھی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, اس کی دماغ کی رگ پھٹ جائے, وہ اسے ٹینک بچائے گا, وہ اسلحہ بچائے گا؟ نہیں. ان لوگوں کو سمجھ نہیں نا, ان کا ایمان پکا نہیں ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری یہ سانسیں جو چل رہی ہیں نا, یہ انٹرویو بھی اگر میں دے رہا ہوں, جب باتیں نکل رہی نا, تو یہ میرے اللہ کی وجہ سے, یہ سب مجھے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ انٹرویو دے یا وہ بات کر سکے. یہ اللہ پاک نے ایک نظام میں ہستی چلا رہا ہے نا, کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, وہ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. ہمارے اندر یہ عقیدہ ہے نا جو ہمیں آگے لے کے چل رہا ہے, پر یہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. بشک پاکستان ہو, لبنان ہو, برما ہو, افغانستان ہو, کشمیر ہو, وہاں سب مسلمان ہی ہے نا. مسلمانوں پہ سختی آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے نا, ان سے وہ امتحان لیتا ہے. یہ بھی امتحان کی ایک گھڑی ہے. اور یہ جو ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, جو ہماری پاک آرمی نے فیصلہ کیا ہے, جو ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ سب سے بہتر ہے کہ اب ہم نے پرائی آگ میں جو ہے نا وہ نہیں پڑنا. اب اپنے بندوں پہ ہم نے حملہ نہیں کروانا, نہ کرنا ہے. پہلے بھی ہم افغانی بھائیوں کے ساتھ تھے, ابھی ہم ایرانی بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتا ہوں نا, یہ جتنے مسلمان ہیں, سعودیہ والے ہیں, یورپ والے ہیں, جو اپنے ہمارے پاکستانی ہیں, جو اپنا بنگلہ دیشی ہیں, اس کے علاوہ جو دوسرے ملائیشیا والے, یہ سب یار ایک ہو جاؤ. خدا را آپ ایک نہیں ہوں گے نا, تو امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا چن کے ماریں گے, سب کو ماریں گے. آج اگر باری پہلے افغانستان کی باری تھی, آج ایران کی باری, تو کل پاکستان کی ہوگی, پھر بنگلہ دیش کی ہوگی, اس کے بعد پھر ملائیشیا کی ہوگی, پھر ترکی کی ہوگی. تو میں کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی ایسے اکٹھے ہو جاؤ, یکجا ہو جاؤ. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, امریکہ ان میں اتنی, اسرائیل انڈیا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. ان کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے نا. ہمارے پاس اللہ کے حکم سے دل ہے, ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے, یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. حملہ کر دینا پاکستان پہ انڈیا, میں کہتا ہوں ابھی حملہ کر دینا, نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اس کی 1.5 ارب کی آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ 25 کروڑ کی عوام ہے. اس کی فوج بھی میرے خیال کم سے کم کروڑوں کی تعداد میں ہوگی, ہماری فوج کروڑوں کی تعداد کی بھی نہیں ہے. پر کیا ہے کہ ہمارے پاس دل ہے. ڈرتا ہے انڈیا, اس پہ کیا اسے کہتا ہے نا میں آزاد کشمیر پہ حملہ کروں گا, میں کہتا ہوں کر کے دکھائے. ٹھیک ہے, ہم لڑیں گے یار, ہم بارڈروں پہ جا کے لڑیں گے. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. ہم ڈرنے والے مسلمان نہیں ہیں. یہ کسی اور ذہن میں سوچ میں چل رہے ہیں. انتہا پسند ہے نا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں, بشک وہ عیسائی ہے, وہ کافر ہے, یہودی ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, جو مرضی ہے, ہم ساری قوموں کے ساتھ ہیں. پر ان کے ساتھ جن کے اندر پیار کا جذبہ ہے, جن کا عقیدہ پکا ہے, ان کے ساتھ نہیں جن کی مودی اور ٹرمپ والی سوچ ہے نا, وہ انتہا پسند ہے. وہ پورا مودی بھی اور یہ ٹرمپ پورے انڈیا بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنا امریکہ بھی تباہ کریں گے, سب کچھ تباہ کریں گے, پر حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. سب نے مرنا ہے, سب نے فنا ہونا ہے. امریکہ اور ایران کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے, ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور امریکہ کو خبردار کر دیا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر ایسے ہے کہ جی امریکہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہی کی ہے. عراق کے دوران بھی اس نے سازش کر کے عراق کو تباہ کیا, اب ایران کو وہ سازش کر کے تباہ کر رہا ہے. اور یہ امریکہ نے غلط کیا ہے جو کچھ کیا ہے نا, اور مسلمانوں کو اور ایران کو اس کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ جواب دیے بغیر مسلمانوں کی سالمیت خطرے میں ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے, اور یہ ضروری ہے کہ ان کو جواب دیا جائے, کچھ نہ کچھ بدلہ لیا جائے ان سے, تب ہی کو معاملات سیدھے ہوں گے. ادروائز تو امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سوچ رہا ہے. امریکہ نے بیان دیا اگر آپ نے جوابی حملہ کیا تو ہم نے 250 کھرب کا جو اسلحہ خریدا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے خریدا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ہے, اس نے وہ کہنا ہے
जब इस में उतरना है तो फिर किस चीज़ से डरना, वो तो कर ही रहा है, पहले भी करता है। आपने यहाँ पे ये देखा जब जनरल को मारा है तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, उसने तो अंडरग्राउंड ही उसको मारा है ना, जी तो वो तो करता ही रहता है, वो तो करेगा, आपको धमकी भी देगा, लेकिन उसका जवाब देना मेरे ख्याल में लाजमी है। ठीक। DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर उन्होंने ये बयान दिया, हम मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होने देंगे और अपनी पाक सरजमीन को किसी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, वो उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान के मसले में पाकिस्तान को ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक। देखो, मुल्क की सालमियत अपनी जगह है, उसको सेफ करके करना चाहिए, लेकिन ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए ना इस मसले में ना।